ایک ایسے موضوع کی بات کریں گے جس پہ جتنی بات کی جائے اتنا ہی کم ہے. کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. یہ بہت مضبوط اور خوبصورت رشتہ ہوتا ہے, لیکن اس مضبوطی کے ساتھ ساتھ جتنا مضبوط ہوتا ہے یہ اتنا ہی فیصل نازک ہوتا ہے. احساس کی ڈوری سے بندھا یہ بندھن اب انا اور ضد کی بھیڑ چڑھتا جا رہا ہے. اور یہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ 1, 2, 3, 4% نہیں ہے, بلکہ لاہور میں, پنجاب میں یہ ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ خواتین خلا کے لیے فیملی کورٹس جا رہی ہیں. مرد حضرات ڈیورس دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ یا کچھ بھی, جو کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ آپ کے خاندان والا ایلیمنٹ آ جاتا تھا. تو ارشد علی کی زبانی ہم آپ کو ایک کہانی سنواتے ہیں, اس کے بعد اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. فیملی کورٹس کے ہاتھے میں اداس بیٹھے یہ بچے, جن کی اداسی کی وجہ کوئی اور نہیں ان کے اپنے ہی والدین ہیں. کھیل کود کی عمر میں یہ بچے عدالتوں کے چکر لگانے پر مجبور ہیں. کوئی ماں کی محبت اور کوئی باپ کی شفقت سے محروم ہے. بڑھتی ہوئی معاشرتی بے روی نے خاندانی نظام کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. باہمی جھگڑے, معاشی حالات, عدم دلچسپی یا کسی اور سے محبت, لاہور میں میاں بیوی میں علیحدگی کی شرح بڑھنے لگی. رواں برس کے پہلے 7 ماہ میں 6000 خواتین کو خلا کی ڈگریاں جاری کی گئیں, جبکہ 7000 کیسز کا فیصلہ ہونا باقی ہے. خواتین کا کہنا ہے کہ جھوٹ اور انا جوڑوں کی علیحدگی کا باعث بن رہے ہیں. جھوٹ کی بنیاد پہ جو ریلیشن بنتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں, اور پرسنلی یہ میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا, جو دکھایا گیا ویسا نہیں ہوا. میرے شوہر مجھے مارتے تھے, گھر کا خرچہ نہیں اٹھاتے تھے, بچوں کا خرچہ نہیں اٹھاتے تھے اور نشہ کرتے تھے. قانونی ماہرین معاشی حالات کو اس رجحان کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. خلا کے دعویٰ جات میں جو مین جو کاز آف ایکشن ہے وہ ہے عدم برداشت. لو میرج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 ماہ بھی نہیں چلتی, اور وہ اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ وہ اس میں خلا کی طرف وہ پارٹیاں رجوع کرتی ہیں. دوسری جانب مذہبی اسکالر راغب نعیمی نے جوائنٹ فیملی سسٹم کو بھی خلا کی وجہ قرار دے دیا. ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا ہے, ایک ہی گھر میں کئی کمرے ہیں اور ایک ایک کمرہ ایک ایک بیٹے کے حصے میں آیا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو سطح کے اوپر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں طلاق اور خلا کی طرف لوگ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق لاہور کی فیملی کورٹس میں روزانہ 100 سے 150 خلا کے کیسز دائر ہو رہے ہیں. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر فریقین صبر اور تحمل سے کام لیں تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں. کیمرامین خاور محمود کے ساتھ ارشد علی, سما, لاہور. ارشد علی کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہے اور ارشد ہمارے ساتھ ہی موجود ہے. ارشد, ایک تو بڑی کمپریسو آپ نے رپورٹ بنائی ہے, مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں بتائیے. آپ کی بات ہوئی ہوگی یہاں پہ, آپ ایشو کور کرتے ہیں, بڑے دہلا دینے والے ہمیں مناظر نظر آتے ہیں, خاص طور پہ وہ جو شادی شدہ نیا جوڑا ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو الگ بات, لیکن جس وقت بچوں کی حوالگی اور یہ والے ہوتے ہیں, میں چاہوں گا ایز اے کورٹ رپورٹر, ایز اے بیٹ رپورٹر, مجھے بتائیے وہ کیا مناظر ہوتے ہیں, کیا گزر رہی ہوتی ہے اس وقت ان بچوں پہ, ان لواحقین پہ, جس وقت یہ ہو رہی ہوتی ہے یہ ساری چیز. جی بالکل, جو یہ مناظر ہوتے ہیں وہ واقعی ہی ایک زندہ دل جو انسان ہوتا ہے اس کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں. تاہم عام طور پر جو ججز صاحبان ہوتے ہیں جب وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ فیملی جو ہے وہ کہیں ٹوٹ نہ ان کا گھر جائے. ان بچوں کی خاطر جو ہے وہ بڑے ان کی جانب سے جو ہے وہ ان کو مواقع بھی دیے جاتے ہیں. تاہم جب دونوں میاں بیوی کے درمیان نہیں بنتی تو بالآخر جو ہے وہ بچوں کو چیختے ہوئے والدین جو ہے وہ یہاں سے ایک والدین کے حوالے کر دیے جاتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ دوسرا والد یا والدہ وہ سائڈ پہ ہو کے وہ تمام طرح مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے, اور یہاں پر سائلین بھی جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے بھی جو ہے وہ دل کے جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں یہ تمام تر مناظر دیکھ کے. یہ جو ہے وہ یہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے. بچوں کی حوالگی کے کیسز اور خلا کے کیسز کے اندر جو ہے وہ خواتین اب بہت بڑی تعداد میں لاہور کی فیملی کورٹس کا رخ کر رہی ہیں. وہ اس سینس میں جو ہے وہ اب 14 عدالتیں جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہیں. 7 عدالتیں پچھلے 3 سالوں میں جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے, چونکہ کیسز کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ 7 عدالتیں
قائم کی گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے. پہلے 7 عدالتیں تھیں, اب مزید 7 بنا دی گئی ہیں اور 14 عدالتیں صرف اور صرف لاہور میں لاہور کے ڈسٹرکٹ کے خلا کے کیسز کو جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری جانب آپ کو میں بتاؤں کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جو ہے وہ 4 عدالتیں تھیں جن کو جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات جیسے ہی کم ہوئے تو ان کی تعداد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 2 کر دی گئی ہے, 2 عدالتیں جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہیں. تو لہٰذا اب جو ہے وہ فیملی کیسز جو ہے وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں جس کے باعث جو ہے وہ ان فیملی کے کورٹس کی جو تعداد ہے ان کو بڑھا دیا گیا ہے. پچھلے 7 ماہ کے دوران جو ہے وہ لاہور کی فیملی کورٹ میں مجموعی طور پر جو ہے وہ 14,000 کے قریب کیسز جو ہے وہ دائر ہوئے ہیں, جس میں سے 6,000 سے زائد فیملی کو جو ہے وہ علیحدگی سپریشن اختیار کی ہے اور 7,000 کیسز جو ہے وہ ابھی بھی لاہور کی فیملی کورٹ میں زیر سماعت ہیں. تاہم جو ہے وہ جب کیس دائر ہوتا ہے اس وقت پہلی فیملی کورٹ کی جج کی آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فگر بتایا نا 14,000 یہ بہت الارمنگ ہے. سوچیں 14,000 7 ماہ کا ایک فگر ہے. اللہ نہ کرے یہ فگر اگر بڑھتا چلا جائے ہمارے بچوں کا مستقبل کہاں سٹینڈ کرتا ہے, یہ اب مین کوشچن یہی بچتا ہے. بے حد شکریہ ارشد, آپ ساتھ موجود تھے اسی پر بات کرنے کے لیے. ایڈوکیٹ صبا شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کریں گے. صبا بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے, گڈ مارننگ. یقیناً قانون جو بنایا گیا ہے پہلے تو کوشش یہی ہوتی ہے پہلے سٹیپ پہ کہ میاں بیوی کا پیچ اپ ہو جائے, علیحدگی نہ ہو. یقیناً آپ نے ایسے بہت سارے کیسز ڈیل کیے ہوں گے. مین ریزن اگر عورت خلا کے لیے آ رہی ہے تو مین ریزن عورت کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں لائر آلویز ٹیکس 2 سائڈز. ہمیں دونوں طرف سے کچھ فیمیلز وکٹم بھی ہوتی ہیں اور کچھ فیمیلز ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ وکٹم ہونے کے علاوہ ادر کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. وکٹم کیٹیگری میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ لائک ڈیٹ کے ہسبینڈ جو ہے وہ خرچہ پے نہیں کر رہا, اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہا, اچھے طریقے سے بیوی بچوں کو مینٹین نہیں کر رہا. یہ تو ایک بڑی کامن سی چیز ہے جو ہماری سوسائٹی میں نارملی فیمیلز جو ہیں ایک پلی لیتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک ڈارکن سائڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں موجودہ صورتحال جو ہے وہ ہے برداشت کی کمی. بالکل. اور فیمیلز جو ہے موسٹلی وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا نہیں چاہتی. کنٹرولنگ انسٹنکٹ, کنٹرولنگ نیچر کے ساتھ جب کوئی لڑکی سسرال میں قدم رکھے گی تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اب میں آ گئی ہوں یہاں پر تو سب کچھ میرے ہولڈ میں آ جائے. تو یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے خلا کی سائڈ میں جانے کی. جب آپ جو سوچ کر آئے ہوتے ہیں وہ آپ کو ویسے نہیں ملتا تو پھر آپ موو آن کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. بہت ساری ریزنز ہیں اس کے اندر, جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ دکھاوا کرتے ہیں, اپنی ریئلٹی کو چھپا کر ایک رشتے کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ رشتہ بنا تو سکتے ہیں لیکن وہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ بزنس میریجز بھی کرتے ہیں, یہ بھی ایک ڈارکن اسپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کا. لوگ اس مینٹیلٹی کے ساتھ شادی کرتے ہیں کہ شادی کی ہم لوگوں نے سامان سمیٹا اور موو آن کر لیا. یہ ایک بہت ہی بیٹر ریئلٹی ہے ہماری سوسائٹی کی. یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ صحیح بات کہی آپ نے کہ پاکستان میں, پنجاب میں اینڈ اسپیشلی لاہور میں خلا کے کیسز کا ریشو بہت زیادہ ہے. بلکہ آج کے دن کی ڈیجٹ تک کے جو کیسز فائل ہوئے ہیں لاہور میں 18,390 کیسز فائل ہو چکے ہیں یہ سپتمبر کے منتھ تک خلا کے. اور یہ اتنا خطرناک ریشو ہے, ڈیورس سے کمپیریٹیولی زیادہ ریشو خلا کا ہو رہا ہے. اور فیمیلز کمپرومائزنگ نیچر کی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جہاں شامل ہو رہی ہیں. اب میں آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ بتاتی ہوں کہ جو ریسنٹلی ہمارے پاس جو کیس فائل ہو رہے ہیں خلا کے, ان میں جو پروپوزیشن زیادہ آ رہی ہے وہ ٹک ٹاک کی وجہ سے آ رہی ہے. ٹک ٹاکرز ہیں, ان کے زیادہ سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں. میں ویسے تو بہت ساری سوشل میڈیا پر ایپس ہیں جن کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے, لیکن میں ٹک ٹاک کو اسپیشلی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ایسا ایپ ہے جس نے خواتین کو اتنا زیادہ لبرل, اور وہ لبرٹی کے ایکچوئل میننگ کو سمجھتی نہیں ہے, رونگلی انٹرپریٹ کیا گیا اس ورڈ کو, اور وہ مس یوز یا غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. کمپرومائز ختم ہو گیا ہے, پیشنس ختم ہو گیا ہے, کنٹرولنگ پوزیشن آ گئی ہے, منہ زور ہو گئی ہیں. اب ولگیرٹی جس معاشرے میں عام ہوگی وہاں پر یہ سب چیزیں بہت کامن ہیں. بالکل. صبا ایک تو بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی, لیکن دوسری چیز بات بھی کرتے ہیں کہ صبر و تحمل کا
کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر خواتین فرسٹ سٹیپ یہ نہ لیں خلا والا تو پھر انہیں اس طرح کی چیزیں سامنا کرنا پڑتی ہیں، ایسی چیزوں کا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی مرد کی طرف سے بھی صبر و تحمل کا پھر دامن ہاتھ چھوٹتا ہے، جس کی ایگزامپلز فیصل ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ہے اور کچھ کیسز ہیں بھی جن پہ ہم آگے چل کے ڈسکس بھی کریں گے. صبر کا دامن دونوں طرف سے ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے، صرف عورت پہ کمپرومائز دونوں طرف سے ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ عورت میرے لیے سیکریفائس کرے تو مرد کو بھی اتنا سیکریفائس کرنا چاہیے. لیکن ہاں یہ ہمارا خاندانی رویہ ہے کہ ہمیں ہماری مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں یہ سکھاتی ہیں کہ جب آپ سسرال یا میاں کے ساتھ رہیں تو میاں کی بات کو اوپر رکھیں اور اپنی ان روایات کو ہمیشہ ہاتھ میں رکھنا چاہیے، ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے.